وادی استور گلگت بلتستان کی ایک اہم وادی ہے۔ وادی استور کے ایک طرف وادی کشمیر جبکہ دوسری جانب دیوسائی کے وسیع اور سرسبز میدان واقع ہیں۔ ضلع استور میں بے شمار حسین مقامات موجود ہیں، جن میں رٹو کو اپنے دلفریب مناظر کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل ہے۔ استور شہر سے 32 کلومیٹر کی دوری پر واقع رٹو چھاؤنی میں امسال افواج پاکستان کے زیر اہتمام سرمائی کھیلوں کے میلے کا انعقاد کیا گیا۔ ان سرمائی کھیلوں میں سکیٹنگ، اسکینگ، اور والی بال وغیرہ شامل تھے۔ پانچ کوہنوردوں کی ٹیم نے ماہ فروری کے اوائل میں راولپنڈی سے رٹو کا سفر کیا اور اس کے علاوہ ہم ماہ فروری میں ہر طرف برف کا راج تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر وادیوں کی گہرائیوں تک ہر طرف سفید چادر سی بچھا دی گئی ہو۔ پاک فوج کے اہلکاروں کے استقبال کے بعد ہم نے میلے کا مختصر مگر جامع دورہ شروع کیا۔ ایک سٹال پر قدیم دور کی چند نایاب اشیاء اور آلات نمائش رکھے گئے تھے۔ زمانہ قدیم کے متروک یہ برتن کئی سو سال پرانی ثقافت اور تہذیب کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ دو ویل اس کے اندر وہ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہل پیچھے سے جوڑا جاتا ہے اور اسے جو ہے کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ اور یہ پنجالی سی یہ سر یہ جو کیا کہتے ہیں وہ پرالی اٹھانے نہیں وہ کھل جب وہ کرتے ہیں، کرنے کے بعد اس کو اوپر کی طرف پھینک کے گندم اور بھوسا علیحدہ کرنے والی چیز ہے۔ اس کو کہتے ہیں تیر بنگل، ہیر اس کو ہروٹ کہتے ہیں، ہماری زبان ہروٹ کہتے ہیں، ہروٹ، مطلب بھوسا چھاننے والی۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو انگیٹھی ہے جو عام طور پہ ناشتین ہو گئی۔ یہ جو بڑا سا یہ چمچہ سا پڑا ہے، یہ سر وہ برف صاف کرنا ہے، اس کو فیول کہتے ہیں جس سے برف صاف کی جائے۔ اور یہ لسی بنانے والی یہ ابھی بھی شیلا وغیرہ میں گیا ہوں بنتی ہے۔ اور یہ جو بشن کہتے ہیں سر ہماری زبان میں، اس کو ایسے اردو میں چھاچا کہتے ہیں، شنا میں بشن کہتے ہیں۔ اس سے جو ہے گندم کی صفائی کی جاتی ہے۔ ایک اور سٹال پر پاکستان کی بلند و بالا چوٹیوں کی حفاظت کرنے والے فوجی جوانوں کے زیر استعمال رہنے والا سامان دیکھنے کو ملا۔ سٹال سے معلومات عامہ لینے کے بعد ہمارے میزبان نے ہمیں برف پر چلنے والی سواری کا انتظام کروایا۔ سنو وہیکل کی سواری ہمارے لیے بالکل ایک نیا اور شاندار تجربہ تھی۔ آرمی کے انسٹرکٹر دوست نے ہمیں اسکینگ اور اسکیٹنگ کی بعض بنیادی معلومات دیں۔ اسکینگ میں خاص مہارت نہ ہونے کی وجہ سے بار بار گر کر اٹھتے رہے۔ مگر ہمت مرداں مدد خدا کے تحت کسی حد تک چند دوست اسکینگ کرنے میں بالآخر کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح اسکیٹنگ بھی ہمارے لیے قدرے مشکل کھیل ثابت ہوا۔ اسکیٹنگ سے فراغت کے بعد نشانہ بازی سے بھی لطف اندوز ہوئے۔ وقت تیزی سے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔
لٹو میلے کی بہترین یادیں لیے ہم مستور آفیسر میس میں رات گزارنے کے لیے دوبارہ جا پہنچے۔